السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا سولر پینل کے اسٹرکچر کے بارے میں کہ اس کا اسٹرکچر کیسے ہوتا ہے اور یہ سولر پینل جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس میں میٹیریل کون کون سا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کے ڈھانچے پر غور کریں تو ہمیں اس میں کئی چھوٹے چھوٹے ڈبے نظر آئیں گے، جیسا کہ اس ویڈیو کی جو پکچرز ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ڈبوں کا ایریا انسانی ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ ان ڈبوں کا نام سولر سیل ہے۔ یہ جو سولر سیل ہوتے ہیں یہ عموماً 0.5 وولٹ کا ہوتا ہے۔ یہ اتنا کم وولٹیج ہوتا ہے کہ اس سے ایک بلب بھی روشن نہیں کیا جا سکتا۔ ان سولر سیلز کو آپس میں جوڑ کر سیریز میں جوڑ کر وولٹیج کو انکریز کیا جاتا ہے۔ ایک سولر پینل میں عموماً 30 سے 40 سولر سیلز موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سولر پینلز میں جو میٹیریل روشنی کو بجلی میں تبدیل کرتا ہے وہ سلیکون ہے۔ سلیکون ایک ایسا میٹیریل ہے جو زمین پر آکسیجن کے بعد سب سے زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ہمارے پیروں تلے موجود ریت میں یہ میٹیریل پایا جاتا ہے۔ یہ ریت میں خالص حالت میں نہیں پایا جاتا بلکہ کمپاؤنڈ حالت میں پایا جاتا ہے۔ خالص بنانے کے لیے اسے گرم بھٹی میں 2000 ڈگری کے ٹیمپریچر پر 2000 ڈگری سی کے ٹیمپریچر پر کاربن کے ساتھ پگھلایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس میں موجود جو دوسرے پارٹیکلز ہوتے ہیں، غلاظت ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس طرح بننے والا سلیکون 98% جو خالص ہوتا ہے۔ سلیکون ہلکا کالا اور چمکدار میٹیریل ہے اور یہی وہ میٹیریل ہے جو سولر سیلز کی جان ہے، یعنی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ عام حالات میں سلیکون بجلی کا اچھا کنڈکٹر نہیں ہوتا، یعنی اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی۔ اس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اس میں بہت کم مقدار میں دوسرے میٹیریلز کی ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس عمل کو ڈوپنگ کہتے ہیں۔ اگر سلیکون میں فاسفورس اٹامک نمبر 15 کی ملاوٹ کی جائے تو بننے والے سلیکون کو این ٹائپ سلیکون کہتے ہیں۔ اگر سلیکون میں بورون اٹامک نمبر 5 کی ملاوٹ کی جائے تو اسے پی ٹائپ سلیکون کہتے ہیں۔ این ٹائپ اور پی ٹائپ سلیکون کی لیئرز کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا دیں۔ سولر سیل کے سامنے والی جو لیئر ہوتی ہے وہ این ٹائپ ہوتی ہے، جبکہ پیچھے والی لیئر پی ٹائپ ہوتی ہے۔ سلیکون چونکہ ایک چمکدار میٹیریل ہوتا ہے، اس لیے یہ روشنی کے تقریباً 35% حصے کو ریفلیکٹ کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی جذب کر سکے یا کم سے کم روشنی ریفلیکٹ ہو تو اس کے لیے اس پر ایک میٹیریل کی کوٹنگ کی جاتی ہے۔ اس میٹیریل کو اینٹی ریفلیکٹیو میٹیریل کہتے ہیں۔ ٹائٹینیم ڈی آکسائڈ وغیرہ کو بطور اینٹی ریفلیکٹیو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ سولر پینل کو محفوظ کرنے کے لیے اس پر گلاس چڑھایا جاتا ہے۔ روشنی چھوٹے چھوٹے ذرات سے بنی ہوتی ہے جنہیں فوٹونز کہتے ہیں۔ یہ فوٹونز بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے اور ان کا ماس نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روشنی کھربوں فوٹونز سے بنی ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی، یا جسے ہم فوٹونز بھی کہہ سکتے ہیں، کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فوٹونز کو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ زمین جو سورج سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، ان فوٹونز کو محض 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔
مگر ان فوٹونز کو سورج کی مرکز میں سے اس کی سطح تک پہنچنے میں 10 لاکھ سال لگتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورج کی روشنی یا فوٹونز جن سے وہ بنی ہے، ان کی انرجی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مختلف فوٹونز کی مختلف انرجی ہوتی ہے۔ جیسے سورج کی روشنی 7 رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا ہر رنگ کے فوٹونز کی انرجی مختلف ہوتی ہے۔ سب سے کم انرجی سرخ رنگ کے فوٹونز کی ہوتی ہے۔ جب فوٹونز سولر سیل کی سطح پر پڑتے ہیں تو ان میں سے کچھ فوٹونز اس میں موجود الیکٹرونز کو اپنی انرجی منتقل کر دیتے ہیں۔ تمام فوٹونز کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی جسے جذب کر کے الیکٹرونز حرکت کر سکیں۔ اب جیسے ہی الیکٹرونز مخصوص فوٹونز کی انرجی کو جذب کرتے ہیں تو یہ ایک مخصوص سمت میں حرکت کرتے ہیں، تو ان کی حرکت کی وجہ سے سرکٹ میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ روشنی کے تمام فوٹونز کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ الیکٹرونز کو نکال سکیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ 100% سولر انرجی یعنی روشنی کو بجلی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی روشنی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی سولر پینل 100 تو کیا 50% ایفیشینٹ نہیں ہوتا۔ کچھ سولر پینل ایسے بھی ہیں جن میں سلیکون میٹیریل استعمال نہیں ہوتا،